بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ یہ کہانی 1952 کی ہے، جب میری دادی نجمہ بیگم اپنے بیٹے سلیم سے ملنے جیل گئیں۔ سلیم پر چوری کا الزام تھا اور وہ جیل میں قید تھا۔ دادی کو یقین تھا کہ ان کا بیٹا بے گناہ ہے اور وہ اس سے ملنے کے لیے بہت بے تاب تھیں، لیکن جیل میں ان کی یہ ملاقات ایک پراسرار اور خوفناک واقعہ بن گئی۔ وہ ایک سرد اور قہر آلود صبح تھی جب دادی جیل پہنچی۔ یہ جیل ایک قدیم عمارت میں واقع تھی جس کی دیواریں کافی اونچی اور موٹی تھیں۔ جیل کے اندر قدم رکھتے ہی دادی پر گھبراہٹ طاری ہو گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اس عمر میں خدا انہیں کیسی جگہ لے آیا۔ جیل کے دروازے پر موجود محافظ انہیں اندر لے کر آیا، جہاں ملاقات کے کمرے کی جانب ایک لمبا راستہ تھا۔ یہ ایک گیلری تھی جس کے دونوں طرف قیدیوں کی بیرکیں تھیں اور وہ ایک ایک بیرک کو دیکھتے ہوئے گزر رہی تھیں کہ شاید کہیں انہیں اپنے بیٹے کی جھلک دیکھنے کو مل جائے۔ انہی قیدیوں میں ایک قیدی بڑے عجیب انداز میں جیل کی سلاخیں پکڑے کھڑا دکھائی دیا، جس کی آنکھوں کی پتلیاں دیکھتے دیکھتے سفید ہو گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر تو وہ ٹھٹک کر عین اس کے سامنے ہی رک گئیں۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جتنی تیزی سے اس کی آنکھوں کی پتلیاں سفید ہوئیں، اتنی ہی تیزی سے وہ اپنی اصلی حالت میں بھی آ گئیں۔ دادی کو ایک پل تو ایسا لگا جیسے انہیں وہم ہو گیا ہو۔ وہ ایک دم اپنا سر جھٹک کر آگے بڑھی ہی تھیں کہ اچانک اسی قیدی کے ہونٹ ہلے تو انہیں لگا کہ جیسے اس نے ان کا نام پکارا ہو، نجمہ بیگم۔ انہوں نے ایک دم گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اب کی بار انہیں بالکل وہم نہیں ہوا تھا۔ وہ حیران پریشان اس کی طرف دیکھنے لگیں کہ اچانک ان کے آگے چلتا ہوا سپاہی انہیں سامنے کمرے کی طرف بیٹھنے کا کہتا ہے تو وہ ایک دم تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھیں۔ وہ قیدیوں سے ملاقات کا کمرہ تھا جس میں ایک مریل سا بلب لگا ہوا تھا جس کی روشنی ناکافی سی تھی۔ اس کمرے میں فرنیچر کے نام پر بیٹھنے کے لیے فقط ایک میز اور 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ کمرے کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا اور وہ ان کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بے دم سی ہو کر بیٹھ گئیں۔ ان کا دل اس وقت زور زور سے دھڑکنے لگا۔ انہیں بار بار اس قیدی کی آنکھوں کی بدلتی پتلیاں جب یاد آئیں تو انہیں کرسی پر بیٹھنا محال ہو گیا۔ ان کی تسبیح پر پڑھنے کی رفتار تیز ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ ایک محافظ سلیم کو لے کر آیا۔ نجمہ بیگم نے جیسے ہی سلیم کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ دوڑ کر اپنے بیٹے کے گلے لگ گئیں، مگر جیسے ہی انہوں نے سلیم کو گلے لگایا، انہیں ایک سرد سی لہر اپنے اندر محسوس ہوئی۔ سلیم ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ قدرے کمزور ہو گیا تھا، لیکن سلیم کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور اس کا ہاتھ جو ان کے ہاتھ میں تھا انہیں بے حد سرد لگا۔ وہ مسلسل چپ تھا اور بار بار اپنی کلائی میں بندھے ہوئے ایک سرخ رنگ کے دھاگے کو اپنی انگلی میں گھمائے جا رہا تھا۔ نجمہ بیگم کو اس کے یہ انداز کافی عجیب لگے۔ ان کی بات پر جب سلیم نے جواب دیا تو اس کی آواز پر وہ ایک دم چونک سی گئیں، کیونکہ سلیم کی آواز عجیب سی تھی جسے سن کر ان کے بازو کے رونگٹے کھڑے سے ہو گئے اور اچانک ہی انہیں کمرے میں گھٹن کا بھی احساس ہوا۔ وہ اپنی ماں سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو۔ سلیم نے کچھ ایسے سوالات پوچھے جن کا جواب نجمہ بیگم نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ امی، کچے کمرے میں ایک صندوق ہے، کیا اس کی چابیاں آپ کو کبھی ملیں؟
سلیم کی اس عجیب و غریب بات پر وہ پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ بھلا یہ کون سا موقع تھا ایسی باتیں پوچھنے کا؟ انہوں نے انکار میں سر ہلایا۔ پھر آپ گھر جا کر ڈھونڈیں گی؟ ہاں ضرور، وہ جز بز ہو کر سلیم کو جواب دے کر بولیں۔ تو انہیں محسوس ہوا کہ سلیم کی باتوں میں عجیب ہی پراسراریت سی ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، بیٹا تم ٹھیک ہو؟ لیکن وہ پھر چپ ہو گیا۔ نجمہ بیگم کی تشویش بڑھنے لگی۔ انہوں نے سلیم کو بتایا کہ وہ جلد ہی ایک اچھے وکیل کا بندوبست کر لیں گی، تو سلیم نے ایک بات بڑے ہی عجیب انداز میں کی کہ جب تک اس صندوق کی چابی نہیں آپ ڈھونڈ لیتی تب تک سب باتیں فضول ہیں امی۔ سلیم کے جواب نے نجمہ بیگم کو بے حد حیران کر دیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کہیں اس کے ذہن پر اثر تو نہیں ہو گیا؟ جس صندوق کی بات سلیم کر رہا تھا اس صندوق کو کھولنے کا حکم نہیں تھا۔ ان کے سسر کے والد نے اس کمرے کو کبھی پکا نہیں کرنے دیا جب یہ سارا گھر پکا کیا جا رہا تھا۔ پھر یہ کمرہ انہوں نے اپنے ہاتھوں بند کر کے چابیاں اپنے پاس رکھ لیں۔ وہ اس وقت نئی نئی اس گھر کی دلہن بنی تھیں، اس لیے کبھی بھی انہوں نے اس بارے میں کھل کر کسی سے نہیں پوچھا۔ البتہ انہیں یہ پتہ تھا کہ اس کمرے میں ایک صندوق ہے جس کے ساتھ کسی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، اور اب تو خیر سے وہ کمرہ ہی بند کر دیا گیا تھا، اس لیے اس کمرے میں جانے کا انہیں خیال ہی نہیں آیا۔ اور یہ بات گھر کے بڑوں کو پتہ تھی۔ اس کمرے میں اور اس میں رکھے صندوق کے بارے میں کبھی بھی بچوں کے سامنے کوئی بات نہیں کہی گئی، کیونکہ ان کے سسر کے والد نے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ لیکن اب سلیم اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہا تھا، انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کیسے اس کمرے میں رکھے صندوق کی گمشدہ چابیوں کے بارے میں جانتا ہے؟ وہ بار بار پریشانی سے سلیم کا چہرہ دیکھتیں۔ انہیں ایسا لگا جیسے وہ کسی اور سے بات کر رہی ہیں۔ یہ اپنے انداز سے کہیں سے بھی ان کا بیٹا نہیں لگ رہا تھا۔ سلیم کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور پراسراریت تھی جو نجمہ بیگم کو بے حد پریشان کر رہی تھی۔ اتنے میں اس ملاقات والے کمرے کی لائٹس جھلملانے لگیں۔ اچانک ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کمرے میں آیا اور دادی کے سامنے ایک پراسرار سایہ نمودار ہوا، مگر پھر کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ انہوں نے گھبرا کر سلیم کو پکارا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا، تو نجمہ بیگم چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکارنے لگیں، مگر وہاں کوئی بھی نہ آیا۔ جب روشنی دوبارہ ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ سلیم کی کرسی خالی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ سلیم سلیم پکارتی اس کمرے سے باہر نکلیں تو ایک پولیس اہلکار نے ان کو ڈپٹا۔ کیوں شور کر رہی ہو بی بی؟ تو وہ ایک دم بوکھلاتے ہوئے لہجے میں بولیں کہ ابھی میرا سلیم کمرے میں موجود تھا، اب نہ جانے کہاں چلا گیا ہے، مل کر بھی نہیں گیا۔ تو وہ اہلکار بڑا حیران نظروں سے انہیں دیکھتا ہوا کہنے لگا کہ آپ کا بیٹا سلیم تو صبح سے ہاسپٹل داخل ہے۔ آپ کے بیٹے کو اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ایمرجنسی میں اسپتال منتقل کرنا پڑا۔ چونکہ ڈیوٹی چینج ہوئی ہے اس لیے آپ کو اندر کمرے میں بٹھانے والا سپاہی سلیم کے بارے میں لا علم تھا۔ یہ بات سن کر دادی کا دل دھک سے رہ گیا۔ انہوں نے حیرانی سے کہا، کیا؟ میں تو ابھی ابھی اس سے مل کر آئی ہوں۔ تو پولیس اہلکار نے انتہائی تسلی سے دادی کو بتایا کہ آپ کے بیٹے کو تو صبح ہی ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دیا گیا تھا اور اس کی حالت کافی خراب تھی اس وقت۔ وہ بھلا یہاں اس وقت کیسے آ سکتا ہے؟ یہ سن کر دادی کے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ پھر جس سے ان کی ملاقات ہوئی وہ کون تھا؟ دادی کو لگا کہ ان کی عقل جواب دے رہی ہے۔
جیل سے باہر نکلتے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی سایہ ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ ڈر کر رک گئیں اور پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ ملاقات کا وقت چونکہ نکل چکا تھا تو وہ سیدھا گھر ہی آ گئیں۔ گھر واپس پہنچ کر بھی دادی کا دل بے چین رہا۔ وہ رات بھر جاگتی رہیں، انہیں بار بار وہی پراسرار آنکھیں یاد آتی رہیں۔ اگلے دن جب وہ ہاسپٹل پہنچی تو انہیں پتہ چلا کہ ان کا بیٹا واقعی وہاں داخل ہے اور ابھی بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ دادی نے جوں ہی اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب دادی بیٹے کے قریب بیٹھی تھیں، انہوں نے محسوس کیا کہ کمرے کی لائٹ تھر تھرانے لگی ہے۔ اچانک ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھی انہیں کمرے میں محسوس ہوا اور پھر دادی کے سامنے ایک پراسرار سا سایہ نمودار ہوا۔ لیکن اس بار کمرے میں مکمل اندھیرا نہ ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ان کے سامنے کھڑا ہے۔ تو انہوں نے گھبرا کر بیڈ کی طرف دیکھا۔ بیڈ پر بھی انہی کا بیٹا لیٹا تھا، لیکن مکمل بے سدھ تھا۔ وہ ایک دم کرسی سے اٹھیں اور دونوں کو باری باری دیکھنے لگیں۔ دادی کا دل خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن انہوں نے خود کو مضبوط کیا۔ کون ہو تم؟ تم میرے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ ایک ماں کے دل کی گواہی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ دادی نے اپنے سامنے کھڑے اپنے ہی بیٹے کے ہم شکل سے انتہائی جرأت سے پوچھا، تو ان کے سامنے ان کے بیٹے کا ہم شکل غرایا۔ میں جن ذات ہوں، اگر مجھے آزاد نہ کیا گیا تو تمہارا بیٹا بھی یہاں سے کبھی آزاد نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر دادی پریشان ہو گئیں۔ دادی نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، میرے بیٹے کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اسے چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں یہاں سے بھگا دوں گی۔ تو وہ جن ذات بولا، ایک شرط پر، اس صندوق کو کھول کر اس میں سے ایک ڈبیا نکالو۔ اس ڈبیا کے اندر مٹی کو ہوا میں اڑا دو، پھر میں اس قید سے آزاد ہو جاؤں گا جس قید میں مجھے تمہارے سسر کے والد کاکا جی ڈال گئے، کیونکہ میں نے ایک شخص کی نگرانی رکھنی تھی جو سفلی علم کرتا تھا۔ میری سستی کی وجہ سے وہ عامل کامیاب ہو گیا، لیکن پھر پولیس اسے گرفتار کر کے لے گئی اور اسے جیل ہو گئی۔ اسی کی کوٹری میں مجھے بھی کاکا جی نے قید کر دیا، لیکن میری سزا معاف نہ ہوئی، حالانکہ وہ عامل بھی کب کا مر کھپ چکا ہے۔ اس لیے اب مجھے بھی آزاد کر دیں، ورنہ میں آپ کے بیٹے کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا۔ اس کی بات سن کر دادی فوراً گھر گئیں۔ انہوں نے اس کچے کمرے کو کھولا تو ایک عجیب سی بو ان کی ناک سے ٹکرائی۔ وہ اللہ کا کلام پڑھ کر اس کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔ سامنے ہی ایک صندوق پڑا تھا۔ اس کی چابی تو نہ جانے کہاں ہوگی، کیونکہ چابی تو کاکا جی کے پاس تھی اور اب وہ اس دنیا میں نہیں تھے۔ انہوں نے اللہ کا نام لے کر صندوق کا تالا توڑا۔ صندوق کے اندر ایک کالے رنگ کی ڈبیا تھی۔ انہوں نے وہ ڈبیا اٹھائی اور باہر صحن میں آ گئیں، اور پھر اپنے بیٹے کی جان کی حفاظت کی خاطر انہوں نے وہ ڈبیا کھولی اور اس میں سے مٹی ہوا میں اڑا دی۔ مٹی ہوا میں جیسے ہی اڑی، ایک دم سے پورے گھر میں زلزلہ سا آ گیا۔ سرخ رنگ کی تیز آندھی گھر میں چلنے لگی، اور پھر اسی آندھی کے اندر انہوں نے اس جن کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تو وہ ڈر گئیں۔ جن نے انتہائی ممنون نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور پھر دھوئیں کی شکل میں ان کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ دادی مارے خوف کے اپنے دل میں دعائیں پڑھنے لگیں۔ اگلے دن دادی بیٹے کو دیکھنے گئیں جو اب ہوش میں تھا، تو ان کے دل کو تسلی ہوئی۔ بیٹے کی حالت اب آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی اور چند دن بعد ہی سلیم باعزت بری بھی ہو گیا۔ دادی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کے بیٹے کو بچا لیا۔ کچھ دن کے بعد وہ کمرہ خود بخود ہی گر گیا۔ اس جگہ جتنی بار بھی نیا کمرہ بنانے کی کوشش کی گئی، کامیاب نہ ہو سکی۔ کبھی مزدوروں کے ساتھ حادثہ پیش آ جاتا تو کبھی دیوار گر جاتی۔
مستری نے خوفزدہ ہو کر کہا کہ یہ جگہ ہی بھاری ہے، لہٰذا وہ جگہ جوں کی توں ویسے ہی آج بھی پڑی ہوئی ہے۔ البتہ دادی جب تک زندہ رہیں انہوں نے وہاں ہر جمعرات کھیر پکا کر اس جگہ پیالہ بھر کر رکھ دیا، جو چند منٹ بعد خود بخود ہی خالی ہو جاتا تھا۔